بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا کفار کا یہ خیال ہے، بڑی عجیب بات ہے، ہر بندہ غریبی سے ڈرتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، لیکن دیکھا جائے تو غریبی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تکلیفات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن کتنے جرائم ہیں جو بندہ محض غریب ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں جن میں غربت آڑے آ جاتی، اور کتنے ایسے گناہ ہیں جو امیر آسانی سے کر لیتا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا، بدأ الاسلام غریبا، اور غریبوں پر آ جائے گا۔ امارت ایک ایسی مصیبت ہے، سارے امیر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے غریب بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن غریبوں میں اکثریت دینداروں کی ہوتی ہے اور امیروں میں اکثریت بے دینوں کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں میں ہی آ جائے گا۔ فرمایا کفار کو یہ زوم بھی ہے، وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ اگر یہ کوئی بھلی بات ہوتی، اس میں کوئی بھلائی ہوتی، یہ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ سچائی ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے پہلے اسے نہ پا لیتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے دولت دنیا پا لی، دنیا کی سہولتیں پا لیں، عہدے پا لیے، رتبے پا لیے، اور یہ وہیں رہ گئے، تو یہ تو نالائق لوگ ہیں۔ تو اگر یہ جو عقیدہ اسلام ہے، آخرت ہے، جنت ہے، انعامات الہی ہیں، یا عذاب ہے یا ثواب ہے، اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو ان سے پہلے ہم پا لیتے، ہم قابل لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، تو ہم پا لیتے۔ انسان جب بھٹکتا ہے تو معیار اپنے فیصلوں کو، اپنی پسند کو بنا لیتا ہے، حالانکہ معیار حق اللہ کا حکم ہے، جس کا
پتہ جس کی خبر اللہ کا نبی اللہ کا رسول دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی بھٹکتا ہے تو پھر وہ اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو امراء ہیں، بدکار ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں دین میں، اسلام میں حقانیت ہوتی، کوئی بہتری کی بات ہوتی، بھلائی ہوتی، تو جس طرح ہم نے دنیا کے عہدے اور دولت پا لی ہے اس طرح ان سے پہلے ہم پا لیتے۔ اذ لم یہتدوا بہ، جب انہیں اس سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جب قرآن کے ارشادات ان کے پلے نہیں پڑتے، جب قرآن کی باتیں ان کے دل میں نہیں اترتی، تو کہتے ہیں ھذا افک قدیم، یہ پرانی کہانیاں ہیں من گھڑت، پہلے بھی ایسے لوگ کہتے تھے، قصے کہانیاں سنتے رہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر آج تک ہوا تو کچھ نہیں۔ تو یہ تو وہی پرانے قصے دہرائے جا رہے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی کلام ہو، اس میں اس کے جمال کا پرتو ہو، قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، پھر آپ کے لبہ مبارک اور زبان حق ترجمان سے مخلوق تک پہنچے، تو اس میں کتنی تاثیر ہونی چاہیے؟ اسے تو دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے۔ ایک آدمی، عام آدمی ہے، بے عمل ہے، بلکہ اکثر اوقات شرابی کبابی ہے، وہ ایک اچھا سا شعر موزوں کر دیتا ہے تو لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں، اس کے کردار کو نہیں دیکھتے، اس بات کو دیکھتے ہیں، بات میں اثر ہوتا ہے۔ ایک گانے والا کسی اچھے شعر کو اچھے انداز میں گا دیتا ہے تو لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے اثرات لوگوں کے دلوں پہ وارد ہوتے ہیں، تو کلام الہی جو بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ دل پہ اثر کیوں طاری نہیں کرتا؟ عظمت و جلالت باری دل پہ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ نافرمانی دلوں کو تباہ کر دیتی۔ اگر کوئی بندہ اندھا بھی ہو جائے، بہرا بھی ہو جائے، گنگا بھی ہو جائے، تو اس کے سامنے آپ شعر پڑھتے بھی رہیں، گاتے بھی رہیں، اسے کوئی اثر ہوگا اس پر؟ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ گناہ جب انسان کے جمع ہوتے رہتے ہیں، برائیاں، نافرمانیاں، تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، کان بند ہو جاتے ہیں سچائی کو سننے سے، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، دل اثر قبول ہی نہیں کرتے، وہاں تک اثر جاتا ہی نہیں۔ تو ہمیں قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولو۔ کیا قرآن کریم تمہارے دل میں اترتا ہے، اثر کرتا ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ سنی انسنی ایک جیسی ہے تو توبہ کرو، ابھی وقت ہے۔ اپنی فکر دوسروں سے زیادہ کرو۔ ہم دنیاوی معاملات میں تو یہ کرتے ہیں، وہ جی فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود کماؤں، یار مجھے اس کے پیسوں سے کیا، اس کے ہیں تو اس کے اپنے لیے ہیں، میں اپنے لیے جمع کروں۔ فلاں کا اتنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنے کی فکر ہے، محنت کروں، میں خود پاؤں، اس کو میں کیا کروں؟
دین کے معاملے میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کا امتحان کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے تو اپنا جواب اللہ کو دے گا۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آخر ہم بھی قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نمازوں میں سنایا۔ ہم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ہمیں اس میں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے؟ ہمارا دل بھی اس طرف کوئی کھنچتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر، الحمدللہ، دعا کرو اللہ اس میں مزید ترقی دے، اضافہ کرے۔ کچھ نہیں ہوتا تو ابھی فرصت ہے، وقت ہے، باب توبہ واہ ہے، زندگی ہے، حیات ہے، توبہ کر لیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، یہ جو کہتے ہیں یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان سے پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ کی طرف سے یہ حقائق نازل ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ سنتے آ رہے ہیں پرانے زمانے سے، یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، امام رہبر رہنما، کتاب الہی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے، امام بنے، آگے لگے، لیڈ کرے۔ وہ قصے کہانیاں نہیں ہوتے، زندگی کے حقائق سے لبریز ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب امور دنیا میں بھی امام ہوتی ہے، قائد ہوتی ہے، لیڈر ہوتی ہے، رہنما ہوتی ہے، راہبر ہوتی ہے، آگے آگے چلتی ہے کہ یہ راستہ ہے۔ پھر صرف راستہ نہیں دکھاتی، ورحمہ، وہ سراپا رحمت الہی ہوتی۔ جس نے اللہ کی کتاب کی پیروی چھوڑی وہ یہ دیکھ لے کہ اس نے ہر طرح کی رحمت الہی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے پاس دنیا کی آسانیاں بھی ہوں تو حقیقتاً اس کے لیے وہ مصیبت بن جاتی، عہدے باعث ملامت بن جاتے ہیں، دولت مصیبتوں کا سبب اور پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ روپوں کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، کھا نہیں سکتا، عہدے بڑے ہوتے ہیں لیکن ملک میں سارے میں جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، لوگ اسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ اس عہدے کا؟ کیا حاصل اس سے؟ کیا حاصل اس دولت سے جسے آپ استعمال نہیں کر سکتے؟ یعنی جب رحمت سے دور ہوتا ہے تو پیچھے زحمت اور عذاب ہی رہ جاتا ہے، پھر زندگی کا ہر شعبہ اس کے لیے مصیبت پیدا کرتا ہے۔ تو وہ کتاب بھی رہنما تھی، امام تھی اور باعث رحمت باری تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور پھر یہ کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرى للمسلمین، یہ کتاب انہی حقائق کی تصدیق کرتی ہے جو پہلی کتابوں نے بتائے۔ تصدیق یاد رکھیں، تصدیق یا تردید خبر کی ہوتی ہے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان میں دو چیزیں تھیں، خبر اور امر، احکام اور اخبار۔ خبر کیا تھی؟ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ خبر کیا تھی؟ اللہ کا نبی سچا ہے۔ خبر کیا تھی؟ زندگی کے بعد پھر زندگی ہے، حیات بعد الموت ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے۔ خبر تھی برزخ میں عذاب و ثواب ہے۔ خبر تھی جنت اور جہنم ہے۔
خبر تھی ملائکہ کا وجود ہے، یہ ساری انہیں ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان میں کسی ایک کا انکار بھی سارے کا انکار تصور ہوتا ہے۔ ہر امت پہ الگ احکام آئے، احکام وقت کے مطابق ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہم عملی زندگی میں دیکھ لیں، شیر خوار بچہ ہوتا ہے جب، مولانا رومی کہتے ہیں طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازاں نہ مردہ گیر۔ اگر تم 6 مہینے کے بچے کو دودھ کی جگہ روٹی کھلا دو گے تو وہ اسی کھانے سے مر سکتا ہے، ابھی اسے روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ آپ اسے ایک روٹی کھلا دیں گے، طفل را گر نہ دہی بر جائے، دودھ کی بجائے اسے روٹی کھلا دیں گے تو روٹی تو بندہ ساری زندگی زندہ ہی روٹی کھانے پہ رہتا ہے، لیکن اس بچے کی غذا ماں کا دودھ ہے، ابھی اگر روٹی دے دیں گے تو مر جائے گا۔ تو ہر عہد، ہر وقت، ہر امت جوں جوں انسانیت پروان چڑھتی رہی، لوگوں کو سہولیات، امور دنیا پھیلتے گئے، تعلقات بڑھتے گئے، احکام اس کے ساتھ بدلتے رہے، تاکہ انسانیت بھی اپنے کمال کو پہنچی۔ اسی لیے تو مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء مبعوث ہوئے۔ ایک جگہ کا ماحول، فضا، لوگوں کی استعداد اور تھی، دوسری جگہ فضا، استعداد اور تھی۔ جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچی، جب انسانیت گلوبل ولیج بننے جا رہی تھی، جب ساری دنیا ایک ہونے جا رہی تھی، تو اللہ نے ساری دنیا کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا جو خاتم الانبیاء تھا، جس کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ احکام بھی وہ نازل فرما دیے جو اب قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے زیادہ اب انسانیت کہاں جائے گی، اپنے بلوغ کو، اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ اور یہ کتاب ان سب خبروں کی تصدیق کرتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نے جو خبریں دی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ عربی زبان میں ہے، اس کا مطلب ہے قرآن عربی متن کا نام ہے۔ اگر ہم انگریزی میں پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے، ایسے لوگ ہیں جو عربی نہیں پڑھتے، صرف انگریزی پڑھ لیتے ہیں اردو پر، تو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ثواب بھی انہیں ملے گا، اس سے وہ بات بھی سمجھ سکیں گے، لیکن تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب عربی متن پڑھنے سے ہوگا، چونکہ قرآن عربی، اردو ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ انگریزی ترجمہ یا کسی بھی زبان کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن لسان عربیہ، عربی زبان میں، یہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، غلط کاروں کو ان کے برے انجام سے بر وقت مطلع کر دے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ جو برائی کرتا ہے، برائی پر جو نتیجہ اس کی سمجھ میں مرنے کے بعد آئے گا، وہ اسے آج بتا دے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو خلوص دل سے اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو بشارت بھی دے دے کہ ان کا مجاہدہ خالی نہیں جائے گا، ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ کریم ان کی عبادتوں پر ثمرات عطا فرمائیں گے۔ اور یقیناً بڑی پکی بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ تسلیم کیا اور اعلان کر دیا ہمارا پالنے والا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں حیات دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں حیات بعد الموت دینے والا، ہم سے حساب لینے والا اللہ واحد لا شریک۔ اللہ کریم نے یہاں صفاتی نام استعمال فرمایا ہے، رب۔
اللہ کو اللہ تو ہر کوئی مانتا ہے، مومن اس طرح مانتا ہے جس طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ کافر بھی اپنے کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی نام سے ایک آخری طاقت کو مانتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو ماننے کے بعد پھر ایک مہادیو ماننا پڑتا ہے، سب سے بڑا دیوتا۔ رب ماننا جو ہے یہ کاردار ہے، مطلب ہے ساری امیدیں اس ذات باری سے وابستہ ہوں اور کسی بھی طرح اس کی نافرمانی کر کے دوسرے کا حکم نہ مانے، اس نے رب مانا۔ تو جنہوں نے یہ مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، ذاتی نام بھی استعمال فرمایا اور صفاتی بھی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر پھر انہوں نے زندگی بسر کر دی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کی اطاعت کروں گا، اس کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کا حکم نہیں مانوں گا۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ انہیں کوئی افسوس ہوگا، نہ اپنے کسے کیے پر پچھتائیں گے، نہ دنیا چھوڑنے پر پچھتائیں گے، نہ آئندہ کا کوئی عذاب کا یا کسی خطرے کا اندیشہ ہوگا، ہر طرح سے بے فکر ہوں گے۔ آخرت کی نعمتیں اتنی ملیں گی کہ دنیا میں ان کا تصور نہیں، دنیا پر حسرت کیوں کریں گے۔ انعامات ہوں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ڈر کوئی فکر نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، جنت کے باسی ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے، جنت کے مالک ہوں گے، انہیں عطا کر دی جائے گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ بیماری نہ بڑھاپا نہ موت نہ کوئی کمزوری کسی طرح کی نہیں آئے گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، عمل تو انہوں نے چند روز کیے، اللہ نے انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیے۔ دنیاوی زندگی میں بلوغت سے مرنے تک چند روزہ زندگی میں اعمال تو انہوں نے کیے، کسی کی 100 سال بھی عمر ہو، 18-20 سال تو لڑکپن بچپن میں چلے گئے، پیچھے جو 80 رہ گئے ان میں 70-80 کے بعد بڑھاپے کی نظر ہو گئے، درمیان میں 30-40 بچتے ہیں، ان میں آدھی راتیں آدھے دن، تو کتنا عرصہ اس نے اطاعت کی، لیکن اس کے بس میں یہی تھا، اللہ نے جو انعام دیا وہ اس کی شان کے لائق تھا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا کر دی، اس نے اپنی شان کے مطابق دیا، اس نے نیکی اپنی حیثیت کے مطابق کی، اس نے انعام اپنی شان کے مطابق دیا۔ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی حیات قوتیں دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کے بعد زندگی دینے والا ہے، جواب طلبی کرنے والا ہے، حساب لینے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ والدین جو دنیا میں انسان کے آنے کا سبب بنتے ہیں، فرمایا ہم نے تو انسان کو یہ حکم بھی دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تو انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت مہربانی، بہت کرم، بہت پیار سے پیش آئے، بہت نیکی سے پیش آئے، کہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب تو بنے، بنایا اللہ نے، خالق وہ ہے، ان کا اختیار کچھ نہیں، وہ جانتے نہیں تھے بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، وہ جانتے نہیں تھے خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا، وہ جانتے نہیں تھے پڑھے لکھے گا یا جاہل ہوگا، وہ جانتے نہیں تھے پورا ہوگا یا گنگا بہرا ہوگا،
انہوں نے بنایا نہیں، لیکن سبب تو دنیا میں آنے کا بنے۔ معرکہ بدر بپا ہے، حضور نے صحابہ کرام کو سفارہ کر دیا، مشرکین مکہ سامنے صفیں بنائے ہوئے ہیں، تو جنگ میں اصول ہوتا تھا صفیں آگے مقابل، تو پھر بڑے بڑے جو شاہ سوار اور بڑے بڑے فن حرب کے ماہر تھے وہ نکل کر دوسرے کو للکارتے تھے کہ مقابلے کے لیے کوئی ہے تو آ جاؤ۔ اس میں پھر فوجیں مداخلت نہیں کرتی تھیں، وہ آپس میں لڑ کر فیصلہ کرتے تھے۔ تو اہل مکہ نے مبارزت کے لیے طلب کیا، تو حضور کے ایک نوجوان خادم نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر سے میرا باپ للکار رہا، آپ مجھے اجازت دے، میں اس کو خاک و خون میں لوٹا دوں گا۔ این جنگ میں آپ نے فرمایا کافر ہے، مشرک ہے، کفر کی طرف سے حضور کے مقابلے پر آیا، فرمایا نہیں، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا، تو اسے دنیا سے رخصت کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو ہم نے تو انسان سے کہا کہ یہ جو عارضی سبب ہم نے تیرے دنیا میں آنے کا بنا دیا ہے، اس کے ساتھ بہت نرمی، نیک خوئی اور نیکی سے پیش آ۔ اگرچہ ہم نے بنایا ہے تو کہاں عظمت باری، پھر اللہ کے سامنے کتنی خلوص، کتنی نیکی، کس خوشبو خضوع کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر تمہاری ماں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جس نے بڑے دکھ سے تمہیں پیٹ میں لے کر حمل کے ایام گزارے اور بڑی تکلیف میں تمہیں جنا۔ ماں باپ دونوں کا احترام، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت، دونوں سے پیار، دونوں کی خدمت فرض ہے۔ دونوں میں ماں کی اور زیادہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بڑے دکھ سے، کتنی مشکل سے تمہیں بچپن میں پالا، کتنی تکلیفوں سے دکھ سہ کر تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر کتنی تکلیفوں سے تم پیدا ہوئے، پھر تمہارا بچپن کس مشکل سے اس نے تمہارے ساتھ راتیں کاٹیں۔ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کوئی ایک دن دو دن نہیں، دودھ چھڑانے تک 30 مہینے گزر گئے، مسلسل، بغیر کسی رخصت، بغیر کسی چھٹی کے 30 مہینے ایک حال میں اس نے تکلیف برداشت کی۔ دوسری جگہ دودھ چھڑانے کا حکم 2 سال بعد ہے، تو 24 مہینے تو یہ ہو گئے، تو 30 مہینے سے مراد یہ ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ 7ویں مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بھی درست ہے، کم از کم مدت 6 ماہ۔ عموماً جو بچہ 7ویں مہینے پیدا ہوتا ہے سروائیو کر جاتا ہے، اس سے کم زندہ نہیں رہتا۔ عجیب بات ہے 8ویں مہینے والے بہت کم بچتے ہیں، کوئی 1-2%۔ جو 7 مہینے کا پیدا ہو جائے وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ تو حمل کی کم از کم مدت 7 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی قید نہیں۔ عموماً 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن سال بھی ہو سکتی ہے، 2 سال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ فطرت کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے سے کم زندہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، پیدائش میں ہی مر جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو رضاعت ثابت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ 2 سال ہیں۔
یعنی 2 سال تک جس بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا وہ اس کی رضائی ماں ہو. 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی، پیتا رہے گا. شیرخوارگی کی جو عمر ہے 2 سال، اس میں رضاعت ثابت ہوگی. 2.25 سال 3 سال کے بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو وہ رضائی ماں نہیں بنیں گی، اس پر رضاعت کے حکم نہیں آئے گا. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ وہی بچہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے. علماء کے نزدیک بلوغت کی شرح 18 سال ہے عمر. لم سم جو ہے، کئی 16 سال کے جوان ہو جاتے ہیں، کئی جا کر 19 سال میں بالغ ہوتے ہیں. یہ شاذ کے خاص تھوڑے واقعات ہوتے ہیں، شاذ ہوتے ہیں. عموماً 18 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے. پھر بلوغت کے بعد جب پختگی کو پہنچتا ہے، بلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہو گیا، پختگی آ گئی ہوش و حواس میں، عمر میں، تو پھر اسے بڑا یہ خیال آتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. تو نے مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا، مہربان والدہ دی، اچھا والد دیا، اچھی تربیت ہوئی، انہوں نے مجھے ایک اچھا مسلمان بنایا، دنیا کے قابل بنایا. تو مجھے توفیق دے کہ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور میرے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. یعنی پھر اس کا حق بن جاتا ہے کہ جہاں اپنی دنیا اور آخرت کی دعا کرے وہاں والدین کی بھلائی کی دعا کرے. عملاً بھی ان سے احترام سے، عزت سے، پیار سے پیش آئے، اور دعا بھی بارگاہ الہی میں کرے، اور یہ مانگے اللہ توفیق دے ان اعمل صالحا ترضاہ. اللہ مجھے توفیق دے میں وہ اچھے کام کروں جو تیری رضا کا باعث، جو تیری خوشنودی کا سبب ہوں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نیک کر دے بار الہ. جس طرح تو نے مجھے نیک والدین دیے تھے، نیک اولاد بھی عطا کر. یعنی ہر فرد کے ذمے 2 کام واجب ہیں: والدین کی خدمت، پیار، محبت اور ان کے لیے دعا. اولاد کی تربیت، اسے حلال کھلانا، اسے دین سمجھانا اور اس کے لیے دعا. یہ واجبات حیات میں سے ہیں، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں. انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کمی، کوتاہی، غلطی، قصور، بھول چوک، جو کمزوریاں ہیں ان کے لیے میں توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیری بات ماننے والوں میں سے. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے. میں جیسا بھی ہوں میں تیری بات ماننے والا. انسانی کمزوریاں، بشری کمزوریاں، دنیاوی حالات، مجھ سے کمی رہ گئی ہوگی، کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئی، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. اب ہمارے ہاں یہ بڑا تماشا ہے، اصول ہے ایک شریعت کا. جس سرزمین پر، جس ملک میں، جس معاشرے میں آپ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، وہاں سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے. واجب نہیں، فرض ہو جاتی. اس جگہ کو، اس ملک کو، اس معاشرے کو چھوڑ دے، وہاں چلا جائے جہاں دین پر عمل. اس میں دنیا کی قید اللہ نے نہیں لگائی کہ وہاں جائے گا تو دنیا بھی ملے گی کہ نہیں. نہیں، دنیا اپنا نصیب وہ ہر جگہ پا لے گا، دین کو بچائے. ہمارا آج کا مزاج الٹ ہو گیا ہے. ہم بچوں کو
بچپن سے لے کر چھوٹے بچے کو ہم انگریزی تو پڑھاتے ہیں، وہ اگلے دن ایک لطیفے کے طور پر کسی نے لکھا تھا، بات حقیقت ہے کہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ساتھ ماں تھی، تو اس کی ماں نے کہا اس سے انگریزی کے الفابیٹ سنو، تو اس نے سارے فر سنا دیے۔ تو میں نے کہا شاباش بہت اچھے، تو تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی تو میرا بچہ معصوم ہے، بڑا تو لینے دو، انگریزی کے لیے معصوم نہیں ہے، کلمے کے لیے ابھی چھوٹا ہے۔ تو ہم جو اولاد بناتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے دنیا تو آئے، دین خیر ہو بڑا ہوگا دیکھ لیں کوئی سنت رکھ لے، بچہ داڑھی رکھ لے، تو مائیں کہتی ہیں ابھی تو تم لڑکے بچے جوان ہو، بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے کیا ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں کہتا۔ اب ہم اولاد کو یہاں سے لیتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ایک خالص کافرانہ ماحول، معاشرے، قوانین میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے فون کرتے ہیں، ڈاک آتی ہے، وہ جی بچے نماز نہیں پڑھتے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کون سے انہیں حرم میں لے گئے تھے؟ بچے شراب پیتے ہیں تو وہاں کیا پئیں؟ اور جہاں سارا معاشرہ پانی کی جگہ شراب پی رہا ہے، بچے کہاں دریا سے پانی لینے جائیں؟ وہ بچے کہاں نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور روز ہمارے ساتھ تو روز یہ تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، فون آ رہے ہیں، میل آ رہی ہے، بچے بھی آپ میں تنگ آ جاؤں جس سے میں پھر اسے کہہ دیتا ہوں کہ تم کون سے بچوں کو حرم میں لے گئے تھے کہ نیک نہیں ہوئے، تم نے تو نیکی کی حد کر دی، لے جہنم میں گئے، وہ دعا کرو، تھوڑا کھا لیتے، ہمارے ساتھ سلوکی کھا لیتے، دال روٹی کھا لیتے، تو تم یہ کیک کھانے وہاں نہ جاتے۔ ہم دال کھا کر بھی تو زندہ ہیں، تم نے کیک کھا کر کون سا تیر مارا؟ تو یہ حیات کے زندگی کے حقائق ہیں، انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عظمت تو بہت بلند ہے، جو تمہاری دنیا میں آنے کا عارضی سبب بنے والدین۔ حضور نے فرمایا والدین اگر کفر بھی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے، تو اس کا حساب اللہ کو دیں گے، اولاد پر ان کی عزت واجب ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اف بھی نہ کرو، اور دل میں بھی ان کے بارے یہ نہ سوچو کہ میں ان کی توہین کروں۔ تنہر جو ہے وہ نفرت ایک دل کا فعل ہے، آدمی زبان سے نہیں کہتا میں تم سے نفرت، دل میں محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، فرمایا یہ بھی نہ کرو، دل میں بھی نہ سوچو کہ یہ کیا مصیبت ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ وہ نیک ہیں یا نہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ضرور ہے۔ تو اگر والدین کی اتنی عظمت ہے جنہیں اس نے سبب بنایا، تو خود اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہو۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جو عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں، اسے رب مانتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، پھر والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اولاد کی بھی بہتری چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں دعا کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ دعا کب کی جائے، سارے اسباب پورے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سلیقہ بدر میں سکھا دیا، صحابہ کرام کو صف آرا کر کے پھر دعا کی کہ بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ یار کیا لوگ تھے وہ، ان 313 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زبان حق ترجمان سے کہ اللہ یہ میرا سارے کا سارا اسلام ہے، اگر یہ آج یہاں مارے گئے فلون تو ابدا قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔
تو یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ ہم جو اللہ کا نام لیتے ہیں یہ ان کے طفیل ہے، انہوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو آج ایک عام آدمی جس کی نہ شکل مسلمانوں جیسی ہے، نہ سوچ اسلامی ہے، نہ کردار اسلامی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ان میں ایمان تھا بھی کہ نہیں۔ کیسی عجیب بات۔ ببی تفاوت را از کجاست تا و کجا، کتنا فرق پڑ گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں تو ہم بہت خوبصورت طریقے سے قبول کرتے ہیں اور بہت بڑا اجر ان سے پر دیتے ہیں، وَتَنَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے جو غلطیاں ہو جائیں وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو خلوص سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں، بتقاضۂ بشریت غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں اور برائیاں معاف کرتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں نتجاوزو، ان سے تجاوز کو انہیں بھلا دیتے ہیں، انہیں روم دیتے ہیں پاؤں کے نیچے، ان کی کوئی حیثیت، ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے وارثوں میں سے ایسے لوگ جنت کے واسی ہیں، جنت کے رہنے والے، جنت کے مالک۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ وہ کھرا اور سچا تھا، حقیقی وعدہ تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا آج کا معاشرت اس آیت کی تصویر ہے کہ والدین سے کہتے ہیں کیا جھک مارتے ہو، اور کون سی قیامت اور کون سی حیات بات، اور تم وہی جہالت والی باتیں لیے بیٹھے ہو، بڈھی بڈھا، تمہیں عقل آیا نہ شعور آیا نہ تم نے دنیا کو سمجھا۔ لوگ اقتدار میں چلے گئے، حکمران بن گئے، دولت مند بن گئے، امیر ہو گئے، تم وہی لے کر بیٹھے ہو، قبر ہوگی، عذاب ہوگا، سب کہاں ہوا، کس کو ہوا، کب ہوا؟ خود پرانے خیالات کے ہو، مجھے بھی زندہ نہیں رہنے دیتے، مجھے بھی خواہ مخواہ کہتے ہو یہ کر لو، یہ کیوں کروں؟ وہ کہتے ہیں وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ، کتنی مخلوق آج تک کوئی مر کے زندہ ہوا ہے، مجھے کہتے ہو مر کے زندہ ہو، کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کب سے آدم علیہ السلام گزرے آج تک مخلوق مرتی ہی چلی جا رہی ہے، کوئی زندہ ہو کر آیا تو نہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، حالانکہ وہ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ کے لیے مان جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، نیکی کرو۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ، وہ بیٹا کہتا ہے یہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ پرانی کہانیاں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور ہم نے بڑی سنی ہیں۔ یہ جو نماز روزہ تم، یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، لوگ کہتے چاہے اسے کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمارا آج کا معاشرہ تو اسی کی تصویر بن گیا ہے۔ اس زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے، کو خال ہوتے ہوں گے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اس نے ہماری منظر کشی بھی کر دی کہ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو سارا زور صرف دنیا پہ ہوتا ہے۔ ہمارے سرکاری سکول، تعلیمی ادارے اور حکومتیں اور صاحب اقتدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ بھئی دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ سرکاری مدرسے دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ جو پرائیویٹ ادارے بن گئے سکول کے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب تک سکولوں میں پڑھتے رہے تو ہم نے کوئی پرائیویٹ سکول سنا بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات، سنا بھی نہیں کہ کوئی پرائیویٹ، یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی پرائیویٹ سکول بھی ہو سکتا ہے۔
سرکاری سکول ہی پڑھاتے تھے۔ جب سرکاری سکولوں نے پڑھانا چھوڑ دیا تو لوگوں نے اولادوں کو تو پڑھانا تھا، پھر پرائیویٹ ادارے وجود میں آ گئے۔ آج بھی اگر سرکاری سکول صحیح تعلیم دیں تو کس کا دماغ خراب ہے جو اتنی بھاری فیس دے کر پرائیویٹ سکول بچے کو جس میں مفت پڑھایا جاتا ہے وہاں نہیں پڑھائے گا؟ تو ہمارے سرکاری سکول تو دنیاوی تعلیم سے بھی محروم ہیں، خانہ پوری کر رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ اسی نصاب میں دین کو بھی شامل کر لیتے تو دینی مدرسوں کی ضرورت کیا تھی؟ انگریز کی آمد سے پہلے تو اس بر صغیر میں کوئی دینی دنیاوی دو مدرسے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، اور مدرسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، یونیورسٹی ہوتی تھی۔ جگہ جگہ ہر جگہ مسلمان حکمرانوں نے جو تقریباً 1000 سال حکومت کی تو انہوں نے جگہ جگہ یونیورسٹیاں بنا دیں جنہیں جامعات کہتے تھے۔ آج جامع انگریزی جو لفظ ہے، یونیورسٹی انگریزی کا لفظ ہے، اس کا عربی ترجمہ جامع ہے، یعنی تمام علوم جس میں پڑھائے جائیں۔ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے یونیورسل، بین الاقوامی سارے مضامین جس میں پڑھائے جائیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو جامعات ہوتی تھی، اب تو جہاں جمعہ ہو اسے ہم جامع کہہ دیتے ہیں نا، جامعات یونیورسٹیاں تھیں۔ حکمرانوں انہوں نے جاگیریں اور جائیدادیں دے رکھی تھیں، ان کے بورڈ ہوتے تھے، جاگیر سے آمدن ہوتی تھی، اسی سے عمارتیں بنتی تھیں، اسی سے کتابیں آتی تھیں، اسی سے بچوں کو کھانا ملتا تھا، رہائش ملتی تھی، کپڑے ملتے تھے، تعلیم ملتی تھی۔ بادشاہ سے لے کر ایک عام کسان تک سب کے بیٹے اسی جامع میں پڑھتے تھے، وہیں سے بادشاہ نکلتے تھے، وہیں سے جرنیل نکلتے تھے، وہیں سے ڈاکٹر نکلتے تھے، وہیں سے سائنسدان آتے تھے، وہیں سے علماء بھی آتے تھے۔ بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کیا، اس نے دینی تعلیم پہ پابندی لگا دی، تو علماء حق نے محنت کر کے زکوٰۃ صدقات جمع کر کے دینی مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان اللہ کے بندوں پر جنہوں نے 150 سالہ انگریزی حکومت میں اس کو زندہ رکھا، اور بڑے بڑے نامور علماء، خطباء، حفاظ اور محقق پیدا فرمائے۔ جب ملک آزاد ہو گیا تو کیا پاکستانی حکمرانوں پہ یہ فرض نہیں تھا کہ یہ دینی تعلیم کو بھی نصاب میں شامل کرتے؟ دینی مدارس سے الگ ہی صحیح تو انہیں قومی دھارے میں لے آتے، زکوٰۃ صدقات حکومت جمع کرتی، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق فنڈز دیے جاتے، دینی مدارس میں بھی ایم تک دنیا کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا، جو دنیاوی مدارس ہیں ان میں دین بھی پڑھایا جاتا، سب ایک جیسے سب سرکاری ہو جاتے۔ تو بچوں کی تربیت کا اہتمام جب ہم صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں تو پھر وہ جب بگڑتے ہیں تو پھر ہمیں فکر ہوتی ہے یار ایسا نہیں کرو، وہ کہتے ہیں کیا بڈھا شور کرتا ہے خواہ مخواہ، اس نے خواہ مخواہ مصیبت ڈال رکھی ہے۔ پھر وہ ہفتوں گھر نہیں آتے، کہتے ہیں کیا کریں یار، گھر جا کر وہ بڈھا بڈھی بیٹھنے نہیں آرام سے دے۔ تو فرمایا جہاں والدین دنیا میں لانے کا سبب ہے، والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کی تعلیم تربیت بھی کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ میں تو محنت کر رہا ہوں، اس پہ تو ثمرات، اور دعا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو تیرے ذمے ہے وہ کر۔ جیسے ایک بندہ شادی نہیں کرتا، دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ اسی طرح اسباب اختیار نہ کرنا اور صرف دعا کرنا گستاخی ہے۔ اولاد کی تربیت کرو، انہیں سکھاؤ، دنیاوی فنون بھی سکھاؤ، دین بھی سکھاؤ، انہیں حلال کھلاؤ، اچھا ماحول دو، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرو کہ جو میرے ذمہ تھا اللہ کریم تیری توفیق سے وہ تو میں کر رہا ہوں، اب تو مہربانی فرما انہیں نیک کر دے۔
اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، جو اس طرح سے بے دین ہو جاتے ہیں، اور دینداروں کے گھر میں بھی جو بے دین پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جس طرح پہلی امتوں میں، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی گمراہ لوگ گزرے تھے، بدکار گزرے تھے، کافر گزرے تھے۔ یقیناً کفر، برائی، گناہ خسارے کا سودا ہے، یہ سخت نقصان میں رہیں گے۔ کسی گناہ پر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، گناہ سراسر خسارے کا سودا ہے، سراسر نقصان ہے، ہر لحاظ، ہر اعتبار سے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا، اور جتنے اعمال، جتنے افراد کرتے ہیں، ہم ہر فرد کی الگ سے درجہ بندی کر دیں گے۔ جتنے جس نے گناہ کیے اتنی ان کی سزا پائے گا، جتنی جس نے نیکی کی ہے اتنی اس کی جزا، ہر فرد کی درجہ بندی کر دی جائے گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی کہ کسی کی نیکی ضائع ہو جائے یا کسی کو اس کی برائی سے بڑھ کر سزا دی جائے۔ سزا وہی ہوگی جو اس برائی کی مقرر کر دی گئی، اور جو دنیا میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے انہیں بتا بھی دی کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، وہی ہوگی۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جب کافروں کو جہنم پہ پیش، جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، دوزخ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں گے، آگ کے شعلے لپکتے ہوئے دیکھیں گے، تو کافر بھی کہیں گے کہ اللہ، کفر بھی کیا، گناہ بھی کیے، لیکن نیکیاں بھی تو کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، میں نے اسپتال بنوا دیا تھا، میں نے پیاسوں کے لیے کنواں بنوایا تھا، میں نے وہ ایک غریب کو قرض سے نجات دلائی تھی، میں نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں نے۔ ہاں فرمایا تم نے کی تھی۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے لیا، تم نے آخرت کے لیے تو کوئی نیکی کی نہیں تھی، تم نے نہ اللہ کی کتاب کو مانا، نہ اللہ کے نبی کو مانا، نہ آخرت کو مانا، تمہیں دنیاوی زندگی ہی چاہیے تھی، تم نے کوئی نیکی کی، اسپتال بنوایا تو شاید تم بیمار ہوئے ہوگے تو تم نے کہا چلو ایک خیراتی اسپتال، مجھے اس کے صدقے صحت ہو جائے، تمہیں صحت مل گئی۔ تم نے اور کوئی کام کیا ہوگا، یا دولت دنیا مطلوب ہوگی، یا شہرت مطلوب ہوگی، یا کسی مصیبت سے جان چھڑانا مطلوب ہوگا، تم نے آخرت کے لیے تو کوئی نیکی کی نہیں۔ آخرت کے لیے نیکی کرتے تو نبی کے حکم کے مطابق کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، کتاب کو مانتے، آخرت کو مانتے۔ ایک دکان، ایک سٹور چیزوں سے بھرا ہوا ہے، بے شمار چیزیں اس میں پڑی ہیں، ہم اسے سرمایہ دیتے ہیں 5,000، 10,000، 20,000، اس کا ایک آئٹم ہم لے لیتے ہیں کہ یہ یار یہ مجھ سے یہ قیمت لے لو، یہ سوٹ مجھے دے دو، یہ کوٹ مجھے دے دو، یہ سائیکل مجھے دے دو، یہ گاڑی مجھے دے دو۔ ہم نے اپنے پیسے دیے اپنی گاڑی، اب ہم یہ کہیں کہ اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں، مجھے سب میں سے دو، وہ ملے گا؟ بھئی اپنے جو پیسے دیے اس کے بدلے جو چیز مانگی مل گئی، تم نے جو نیکی کی اس کے بدلے تم نے دنیا ہی مانگی، یا بیماری سے شفا مانگی، یا شہرت مانگی، یا دولت مانگی، وہ تمہیں مل گئی۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی نیکیوں کا معاوضہ دنیا میں لے چکے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں جاتی، آخرت کے لیے تو وہ کرتا نہیں ہے تو دنیا میں اس کا بدلہ اسے بھی مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے باتیں لے کر مغربی معاشرے نے جب ان پر عمل کیا تو ان میں دنیاوی امن ہم سے بہتر ہے، ان کے دنیاوی معاشی حالات بہتر ہیں، یہ دنیاوی ثمرہ ہے کہ
آج تو ہمارے سارے دانشور بڑی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 6ویں 7ویں عیسوی میں جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو مغرب کا کیا حال تھا؟ سارے یورپ کو تاریخ والے کیو مین غاروں کے رہنے والے تو گھر بنانا نہیں آتا تھا، جھگیاں بنا کر رہتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے، غیر مہذب، غلیظ ترین اور ظالم ترین لوگ تھے۔ اور مزید جو ویسٹ ہے، شمالی اور مغربی امریکہ تک، اسے تو اس دور کا محقق وائڈ 2 دفعہ واشی مغرب کہتا ہے۔ جب اسلام پھیلا تو عجیب بات ہے، خطہ زمین تو بڑی قوموں نے، بڑے فاتحین نے فتح کیے، یہ مقدونیہ والا سکندر جو ہے جیلم تک تو یہ بھی آیا، کہاں مقدونیہ ہے، کہاں جیلم ہے، کتنے ممالک کو رونتا ہوا یہاں تک آیا اور یہاں سے واپس جاتا ہوا سکندریہ میں مارا گیا۔ کوئی یونانی مذہب پہ ہے؟ خطہ زمین اس نے چھینے، کیا دل لے سکا کسی نے اس کا مذہب قبول کیا؟ اور کتنے فاتحین ہیں، ان کی فتوحات پڑھ لیں، انہوں نے شہروں پہ، ملکوں پہ، علاقوں پہ قبضے کر لیے، لیکن قوموں کے دل ان کے قابو۔ تو مغرب حیران اس لیے تھا کہ اسلام جہاں جاتا ہے وہ لوگ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ صرف خطہ زمین نہیں چھینتے، یہ دل فتح کر لیتے ہیں، یعنی وہیں اسلام پھیل جاتا ہے، ملکوں کے ملک مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آخرت کو تو نہیں مانتے، اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اسلامی قوانین کا تجزیہ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان قوانین میں انسان کی ضروریات کی تکمیل کی بہت خوبصورت انداز سے عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں اپنا لیں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ان کی تجارت ترقی کر گئی۔ انہوں نے اپنا لی کہ عدالت میں جھوٹ بھی نہیں بولنا، غلط فیصلہ نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، ان کے ملکوں میں امن قائم ہو گیا۔ یہ انہوں نے اسلام سے سیکھا ہے تاریخی طور پر، یہ صرف کہنے کی بات نہیں، تاریخی طور پر تاریخ بتاتی ہے۔ اور جہاں انہوں نے بھی اسلام کا دامن چھوڑا، انہوں کا عورت کے حقوق اسلام نے محدود کر دیے، ہماری عورت ہمارے برابر رہے گی، آج پیٹ رہے ہیں، عورت قابو ہی نہیں آتی۔ امریکہ میں قانون ہے کہ بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ برائی کر رہی ہے اور اوپر سے باپ آ گیا تو وہ جھڑک نہیں سکتا، ایک قانونی جملہ اسے کہنا پڑے گا، وہ کہے گا ہیو اے نائس ٹائم۔ جھڑکے گا تو گرفتار ہو جائے گا۔ یہ انسانی زندگی ہے۔ شراب وغیرہ کے معاملے میں، سود کے معاملے میں انہوں نے کہا نہیں، اپنا اب سود کے ہاتھوں بھی رو رہے ہیں، شراب کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں، عورت کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں کہ کسی کا نہ کوئی خاندان رہا ہے، نہ گھر رہا ہے، نہ آبرو رہی ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے اپنی مرضی کی وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نہ قرآن سے سیکھتے ہیں، نہ عالم سے سیکھتے ہیں، نہ دیندار سے سیکھتے ہیں، نہ حرم سے سیکھتے ہیں، نہ مکہ مدینہ سے سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھنے ان سے جاتے ہیں اور پھر اچھائی وہاں سے بھی نہیں لاتے، ان کی برائیاں لے آتے ہیں۔ فرمایا جائے گا ضابطم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیاوی زندگی میں لے، فاستمتعتم بہا، تم نے موج کر لی، انجوائے کر لیا، انہیں برت لیا، تم نے ان کا فائدہ اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، عذاب بھی ہوگا، ذلت بھی ہوگا، اس لیے کہ تم دنیا میں بڑے اکڑتے تھے احکام الہی کے مقابلے، دین کے مقابلے میں تم اکڑتے تھے، دین کو تم اپنی ذلت کا سبب سمجھتے تھے۔ ہم کسی کے محکوم ہیں، ہم کسی کے باپ کے نوکر، جو جی چاہے کہ زندگی میری ہے، میں جیسے جی چاہے گا خرچ کروں گا۔
اللہ کی زمین پر ناحق اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، لہذا آج تمہیں عذاب کے ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا، بما کنتم تفسقون، تمہاری اس برائی اور بدکاری کے عوض۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔